یہاں وضو خانے ہیں، ٹائلز ماربل ہے، پیسے ہیں، بہت فالتو طرح کے پیسے آ گئے. ایک بندہ صاحب لگا دیا 50 اے سی، اب وہ خود نماز نہیں پڑھتا، 50 اے سی لگا دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اے سی لگا دیں اور ہماری فرض نماز ہم سے معاف ہو جائے، نہیں ہوگا. 1,00,000 اے سی لگا دیے نفل ہے، اور اپنی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ فرض ہے، اپنی نماز پڑھنا یہ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ نفل ہے، اور اپنا سجدہ کرنا یہ فرض ہے. یہ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے. 1 کروڑ کمبل غریبوں میں بانٹ دے یہ نفل ہے. زکوٰۃ کا 100 روپیہ یہ فرض ہے. جب تک یہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک 1 کروڑ کمبل بانٹنے والی نیکی ہنگ رہے گی، معلق لٹکی بھی رہے گی. یہ نفل معلق رہتا ہے جب تک بندہ فرض نہ ادا کرے. بندہ فرض ہے نماز پڑھنا، مسجد میں ماربل ٹائلز اے سی لگانا فرض نہیں ہے. وہ ایک اچھا کام ہے، جیسے کہ چاول اور روٹی ضروری ہے. اب سلاد، پاپڑ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری اس کی حسن کو بڑھانے کے لیے. اب روٹی اور چاول ہی نہیں رہے، اب پاپڑ اور سلاد کھا کے آدمی زندگی گزارے گا. بیس ہے، بنیاد ہے چاول اور روٹی. اب اسی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے سلاد ہے اور پاپڑ ہے. اسی طرح سے مقصد حیات ہے، مقصد تعمیر مسجد ہے سجدہ نماز. اب نماز ہی نہیں ہے وہ صاحب مینار بنا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے وہ گرینائٹ لگا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے وضو خانے میں پتھر چمکا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے اے سی لگا رہا ہے. سب بیکار ہو جائے گا. نفل ہنگ رہے گا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ کمبل بانٹنا، لنگر کھلانا نفل ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ شب قدر میں جاگنا، شب معراج میں جاگنا اور شب برات میں جاگنا یہ نفل ہے، فرض نہیں. سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں. ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے. یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار. انار بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست. اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں. اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا 1 گلاس جوس پی لیں آپ. یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے. اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے. موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل. بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں. وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں. اور مہاراشٹر، گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں. الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں. نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے. چونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے. اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے. ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی. اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے ساری نعمتیں بنائی. ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی. کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں. اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی. ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ. ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک. لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے. لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے. دن میں پیاز کھایا آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے. لہسن آدمی 1 دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا. ادرک زبردست چیز ہے. لہسن، ادرک، ہلدی. یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے.
بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کس قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں، علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسمیں ہیں چاول کی۔ ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی، الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی، تیرے جسم کو چاہیے مچھلی، اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں۔ بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے۔ اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے۔ ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے، یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے، اور ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے۔ جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں، اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے،
उन सबों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दुनिया अब बस बेकार नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम है दुनिया में। यहां तक कि जंगलों के प्रकार, यहां तक कि समंदरों 7 समंदर है, 7 आसमान है, 7 जमीन है। ये सारा सिस्टम क्या बताता है? ये 7 का अदद, कहीं 4 का अदद, कहीं 70 का अदद, ये सब क्या बताता है? कुरान शरीफ में जितनी जगहों पे जहन्नम का चर्चा हुआ है, उतनी जगहों पे जन्नत का चर्चा हुआ है। अगर कुरान शरीफ में एक से जगह जन्नत का जिक्र हुआ है तो समझ लें कि एक से जगह जहन्नम का जिक्र हुआ है। कुरान शरीफ में एक से जगह अगर साहब क्या है कि अजाब का जिक्र हुआ है तो एक से जगहों पे रहमत का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि मैथमेटिकल सिस्टम है दुनिया में। तो किसको क्या ऐसे ही इत्तेफाक से दुनिया बन गई है? इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये? नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करूं, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी हैं, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वह डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है। 14 तारीख तक यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, undoubtedly, doubtless, in the creation of the heavens and the earth, जमीन आसमान की पैदाइश में, in the changing of the night and the day, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अकलमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अकलमंद गौर करे, अल्लाह कहता है अकलमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं, अकलमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं, अकलमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, या ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वो मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया, अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास, अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम,
کھانا کے پچانے کا سسٹم، یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم، ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم، ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم، اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم، جانوروں میں ایک طرف وہی ایک گھاس جانور کھاتا ہے، اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی، اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے، اور اسی گوبر، اسی بلڈ، اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے۔ ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں، اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں، کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں۔ جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا، جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا۔ گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے۔ سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے۔ یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں، کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز، زمین، مکان، کپڑے، دکان، ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے، فالتو باتوں میں۔ یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے۔ اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی۔ جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار، ناول، افسانہ، فکشن وہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے۔ جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا، تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بندہ کو آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا، چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی ایک بات کہا، اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے، یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف، چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے، نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth۔ عقل مند غور و فکر کرتے ہیں، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا۔ زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے، نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے، خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے۔ خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے، اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، شوध کرتے ہیں، چنتن کرتے ہیں، دماغ جلاتے ہیں، اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے، کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے۔ تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار، تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے، الہی تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الہی تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں، تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں، الہی تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ، کہتا ہے الہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو عزیز ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے۔ اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں، اتنے تیرے احسانات ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا، برین کا شکر، آنکھ کا شکر، زبان کا شکر، بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں
अल्लाह ने मुझको ज़बान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा? करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा? करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा? करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा? करोड़ों लोग हैं मालदार अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। चूंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे और जैसा चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस, या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए, या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे अय्यबो नकाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ, ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ, तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद हैं, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहां क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है, आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। फजर में लंबी क़िराअत होनी चाहिए, बिल्कुल उसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िराअत की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुक्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है।
3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है? 3 मिनट, ये तो समझ में आता है। 48 सेकंड। आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। ये मदरसा है जो नॉलेज और विजडम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहां है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं। और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है। जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाही हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गुंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हथियारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। जब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हुए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम है सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताना करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बादशाह था, अब आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का यह तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब तुम पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन ले और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम
उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए, आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है। ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए? जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे, उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई, तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें सब वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौलवी बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा? न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और मां का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने संवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है? अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की। वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का, वह बिजनेस लिया, ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा, ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फतहुस ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैते अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं, मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले, जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा में करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू अपने आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा,
تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، کیونکہ تم کو جانا ہے، بزنس کرنا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے، تو اب تم کو سواری چاہیے، لے لو، یہ اونٹ تمہارے لیے ہے، یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں، یہ خچر تمہارے لیے ہیں، یہ گدھا تمہارے لیے ہے، والخیل والبغال والحمیر، یہ اونٹ، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ سب تیرے لیے ہے۔ خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ۔ یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم، لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا، نہیں چل پاؤ گے۔ مگر یہ جانور ہے اونٹ، اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے، وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں، وہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے۔ یہ گھوڑا ہے، تو اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا، مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے، نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا، جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے، جہاں ایروپلین نہ جا سکے، جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے، وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے۔ یہ عجوبہ ونڈرفل جانور، یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے تاکہ تم سواری کا کام لو، وزینہ، زینت کا کام۔ جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندے رہتے تھے، وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا۔ اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں، ایک طرف 10 گھوڑے بندے ہوئے رہیں، جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے۔ دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے، دروازے پہ 10 بھینس بندے ہوئے ہیں، دروازے پہ 10 گھوڑے بندے ہوئے ہیں، دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان سواریوں، ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام۔ کہ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا۔ یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا، ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا۔ اونٹ ہے دیکھنے کی چیز، گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز، اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز، لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، شاذ نادر، کم استعمال۔ زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل، ٹیمپو، ٹوٹو، کار، اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار، لگژری کار، 50 لاکھ کی کار، 100 کروڑ کی کار بھی تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے، سڑک پہ 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے۔ 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں، 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں۔ یہ کار کی سواری، اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری، یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، سامان لے کے جائیں، زبردست سواری ہے ٹرین کی۔ اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز، 300-500 یاتری کو لے کے جائے، 90 یاتری کو لے کے جائے، چھوٹا پلین، بڑا پلین، جمبو پلین، جس میں 397 لوگ سوار ہیں، 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے، 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟ کیا چرچا ہے ٹرین کا؟ کیا چرچا ہے پلین کا؟ کیا چرچا ہے 2 ویلر کا؟ ہاں، جو دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں 110% اس آیت کریمہ میں پلین کا چرچا ہے، اس میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے، اس میں تمام سواریوں وہیکلز کا چرچا ہے، اور جو سواری آج نہیں وجود میں آئی ہے اس کا بھی چرچا ہے، جو آج کے 500 سال کے بعد جو سواری پیدا ہوگی۔ ٹرین میں ابھی سب سے فاسٹسٹ ٹرین پہلے شتابدی راجدھانی تھی، اور ابھی ونڈے بھارت آ گئی۔ ہم وندے نہیں بولتے ہیں، ونڈے بولتے ہیں۔ یہ ونڈے بھارت، یہ ٹرین آ گئی ہے، یہ ونڈے بھارت ٹرین ہے۔ یہ ونڈے بھارت سب سے زیادہ فاسٹ اسپیڈ میں چلتی ہے۔ اب 100 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد اب کون فاسٹسٹ ٹرین آئے گی جو 500 کی رفتار میں دوڑے گی؟ اس کے لیے ٹریک بن جائے، اس کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ سواری آنے والی ہے، اور میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا قرآن کریم میں موجود ہے۔ ابھی ہیلی جہاز، ہیلی کاپٹر، ایروپلین، ہیلی کاپٹر اور راکٹ، اس کے بعد جو تیز سواری آ جائے، آج کے 100 سال کے بعد جب وگیان اور وکاس کرے، سائنس اور ترقی
ترقی کرے گی اس سواری وجود میں آ سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، امکانات موجود ہیں، مگر میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا جو قیامت تک وجود میں جو سواریاں آئیں گی اس کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ آپ بولیں گے زور بیان ہے یا پھر کوئی پروف اور کوئی دلیل ہے؟ ذرا سنیے غور سے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو سواری آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تھی، جس سے سواری کا کام لیا جاتا تھا اور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت میں، اس کا نام اس میں ہے۔ یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ خچر تمہارے لیے ہیں تاکہ سواری کا کام لو اور اپنے دروازے کی زینت کا بھی۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، یخلقو یہ فعل مضارع کا صیغہ مدرسے کے بچے جانتے ہیں، اور ایک انگریزی میں ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس، ایک پریزنٹ ٹینس، ایک فیوچر ٹینس، لیکن عربی میں ماضی اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے، مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل، یہ دونوں کا میننگ اس میں ہوتا ہے فعل مضارع میں۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرے گا۔ انگریزی میں آتا ہے ہی کریٹس، وہ پیدا کرتا ہے، ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا۔ مگر عربی میں آیا ہے یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا۔ یفعلو وہ کرتا ہے ایک مرد یا کرے گا ایک مرد، یفعلان وہ کرتے ہیں دو مرد یا کریں گے دو مرد۔ فعل مضارع میں دونوں معنی ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی فیوچر کا بھی۔ اب اللہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے، یہ اونٹ یہ گھوڑے تیرے لیے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یخلقو کا مطلب آج نہ اونٹ اور گھوڑا ہے، کل اللہ تیرے لیے پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ He will create that which you don't know، جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو، وہ سواری پیدا کرے گا۔ لفظ ماں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے which اور that انگریزی میں آتا ہے۔ He will create which you don't know، وہ پیدا کرے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ He will create وہ پیدا کرے گا that which you don't know، اس کو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو مطلب وہ پیدا کرے گا، وہ کار پیدا کرے گا، وہ پلین پیدا کرے گا، وہ ایروپلین پیدا کرے گا، وہ ہیلی کاپٹر پیدا کرے گا تمہارے لیے تاکہ سواری کا کام لو اور زینت کا کام لو۔ وہ ٹرین، پلین، موٹر کار، ٹو ویلر، فور ویلر، قیامت تک کی ساری سواریوں کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ بندے آج گھوڑا تیرے لیے ہے، کل پلین تیرے لیے بناؤں گا، کل ٹرین تیرے لیے بناؤں گا، کل کار تیرے لیے بناؤں گا۔ وہ نعمت تم کھاؤ، پلین سے تم چلو، گوشت تم کھاؤ، اور پھر تمہارے لیے یہ سواریاں ہیں، تمہارے لیے پتھروں کو تراشنے کا آلہ بناؤں گا، تم ان پتھروں کو تراش تراش کے شاندار گھر بناؤ گے، تم چھتدار گھر بناؤ گے۔ یہ پتھر تیرے لیے، یہ اینٹ تیرے لیے، یہ سواری تیرے لیے۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہیں زندہ رہنے کے لیے صرف گوشت نہیں، مچھلی نہیں، تمہیں زندہ رہنے کے لیے دودھ چاہیے۔ تو وہ دودھ کون سا دودھ؟ وہ دودھ تمہیں ماں کی چھاتی کا دودھ۔ ایک منٹ پہلے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک ماں کی چھاتی خشک تھی، سوکھی تھی، ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بچہ جنم لیا، اب وہ جنم جات بچے کو روٹی نہیں کھا سکتا، مر جائے گا، چاول نہیں کھا سکتا، مر جائے گا، وہ پانی نہیں پی سکتا ہے، وہ مر جائے گا۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اس بچے کو زندہ رہنے کے لیے ایسی غذا چاہیے جس غذا میں جس میں غذائیت بھی ہو، جو مشروب بھی ہو، اور جس میں بہترین بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی ہو، یعنی میڈیسین بھی ہو، فوڈ بھی ہو، ڈرنک بھی ہو، امیونٹی پاور بیماری سے لڑنے کے لیے اس میں چھمتا بھی ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ ماں کا دودھ ہے۔ بچہ جیسے جنم لیا ادھر خشک چھاتی میں اللہ نے دودھ کی نہر بہا دی۔ اب یہ بچہ پیے گا، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے خون سے انتظام کیا، خون کو روک کر ماں کی گود میں جب پیدا ہوئے اللہ نے خشک چھاتی میں اسی خون کو دودھ بنا کے پیش کیا۔ اب یہ خون دودھ بنتا کیسے ہے؟ اب چلے پھر درسگاہوں میں، یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ ایک مشین ہے جانور کے پیٹ میں یا انسان کے پیٹ میں، چونکہ عورتوں کو جو پیدا دودھ بنتا ہے وہ دودھ بھی خون سے ہی بنتا ہے، اور جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ بنتا ہے، یہ بچہ تو 2 سال تک ماں کا دودھ پیا،
لیکن اب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پینا حرام ہے، تو اب مگر دودھ چاہیے، تو اب اللہ نے اس کا الٹرنیٹ انتظام کیا کہ اب 2 سال تک ماں کا دودھ، 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پینا حرام ہے، اب مگر دودھ تو مرتے دم تک بدن کو چاہیے، اس لیے اب ہے یہ گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ یا بکری کا دودھ، یا اب یہ جانوروں کا دودھ بنتا کیسے ہے؟ آج جب وگیان نے ترقی کی تو ویگیانک کہتے ہیں جہاں سے گوبر نکلتا ہے اور جہاں سے بلڈ نکلتا ہے، جہاں سے بولو براز نکلتے ہیں، اسی کے بیچ سے ایک رگ آتی ہے، اسی رگ سے رشتہ ہوا دودھ نکلتا ہے۔ کہاں سے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے دودھ۔ گوبر اور خون کے بیچ سے نہ خون کی لالی ہے دودھ میں، نہ گوبر کی بدبو ہے دودھ میں، مگر نکلتا ہے اسی بیچ سے۔ کون ہے؟ کتنے ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کر ایمان لاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے چاہے وہ مسجد کا سروے کرائے یا غریب نواز کے آستانے کے بارے میں اول فول بکے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خدا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ان شریروں کو تھوڑا سا موقع دیتا ہے ناچنے گانے کا، اور جب شرارت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے عذاب کی لاٹھی اس کا سارا غرور توڑ دیتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 1400 سال میں ہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ میری مسجدوں کا سروے ہو رہا ہے اور اس کا کیس لیا جا رہا ہے، اس کے ہمارے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں نکلے گا پروٹیسٹ کرنے سے۔ نہ پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ہوگا، نہ قانون پڑھنے سے کچھ ہوگا، نہ اپنے بیٹے کو لائر اور ایک بیرسٹر بنانے سے کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ پتھر چلانے سے کوئی فائدہ ہوگا، پتھر چلاؤ گے تو اپنے سے وہ گولی سے بھون دے گا اور مسجد اپنی جگہ رہے گی اور تمہارے بیٹوں کی جان چلی جائے گی۔ نہ پروٹیسٹ سے کام چلے گا، نہ پتھر کھانے سے کام چلے گا۔ ایک کام ہے، مسجد میں یہ دن دیکھنے کو کیوں پڑا؟ یہ شریر قسم کے لوگ جو اپنا مقصد حیات نہیں جانتے ہیں، جن کو آخرت پر وشواس نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ ہو کر رب کریم کی عبادت گاہوں کو جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ یہ شریر کیا جانے؟ وہ شریر ہے، اس لیے شرارت کا پتلا وہ شرارت کر رہے ہیں، اس کو کیا معلوم ہے؟ مگر ہم یہ جان رہے ہیں کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں نے اس مسجد کو کیسے ویران کیا، یہ آج سروے کرے گا، مسجد کو توڑ دے گا۔ مگر ہم نے اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران کیا۔ 1000 کی آبادی ہے، 999 لوگ گھر میں سوئے ہیں، ایک دانت ٹوٹا ہوا بوڑھا وہ مسجد میں پہنچا ہوا ہے۔ بازار آباد ہے، کلب آباد ہے، سنیما ہال آباد ہے۔ 3 گھنٹے بیٹھ کر روپیہ دے کر جو آنکھ کا زنا کرتا رہا سنیما ہال میں، نیم برہنہ اور ننگی عورتوں کا تماشا آنکھ سے دیکھتا رہا اور اپنی آنکھوں کو سیکھتا رہا، اسے معلوم ہے کہ 3 گھنٹہ کتنا ویلیو رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ پیسہ خرچ کر کے 3 گھنٹے بیٹھ کر گناہ کیا گیا۔ یہ وہی کرتا ہے جس کو جمعہ کے دن 10 منٹ تقریر تاخیر ہو تو امام کے بھگانے کا پلان بناتا ہے، جس کو صاحب مدرسے میں تو چھٹی لیٹ سے ہو صاحب مدرسے کو بند کرنے کا پلان بناتا ہے، صاحب مسجدوں میں اگر قرات لمبی ہو جائے امام کو بھگانے کا پلان بناتا ہے۔ وہ آدمی 3 گھنٹے پیسہ دے کر سنیما ہال میں بیٹھا کیسے رہا جبکہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے؟ 3 گھنٹے تک پیسہ دے کے گناہ کماتا رہا، مسجدیں ویران ہوتی رہی۔ ہم نے اجاڑا مسجدوں کو، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا۔ یہ تو آج ایک جھٹکا ہے ہمارے لیے کہ یہ ویران کرتے رہیں گے، آنکھ دوڑاتے رہیں گے، سروے کرواتے رہیں گے۔ اس سے پہلے، پروٹیسٹ سے پہلے، احتجاج سے پہلے، پتھر پھینکنے سے پہلے، سڑک پہ نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے کہ یہ مسجدیں ناراض ہم سے ہے، اس لیے یہ ناراضگی کا اظہار یہ کافر ہماری مسجدوں کو غصب کرنے پہ لگے ہیں۔ تو اب سب سے پہلا کام مسلمان سچی توبہ کرے اور مسجدوں کو آباد کرے۔ جہاں مسجدیں آباد ہونے لگیں گی، جو کام دم سے نہیں نکلے گا وہ کام سجدوں سے ہوتا چلا جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکل جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکلے گا۔ تم مسجدوں کو ویران کیے، کافر بھی تیری مسجدوں کو ویران کر دیا، تو تم دونوں تو برابر ہی ہو گئے۔ وہ تمہاری مسجدوں کو توڑ کے ویران کیا اور آپ نے اپنی مسجدوں میں سجدہ نہ کر کے اس کو اجاڑ دیا، اس کو ویران کیا۔ مسجدوں میں ماربل لگانے سے مسجد خوش نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں مینار بنایا 150 فٹ کا مینار، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ مسجدیں رہیں مٹی کی دیوار کی، مسجدوں کی چھت رہے گھاس والی، مگر اگر مسجد نمازوں سے بھری ہے تو وہ مسجد خوشحال ہے،
وہ مسجد دعا کرتی ہے پوری آبادیوں کے لیے، الہی جس طرح یہ لوگ میرا پیٹ بھرتے ہیں اسی طرح ان کے گھروں کو تو خوشحالی عطا فرما۔ جمعہ کی نماز بہت ساری جگہوں پہ فرض نہیں ہے، اب وہاں جمعہ کے لیے مارا ماری ہے، اب فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، یہ فرض کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی ہے، اور نفل کے تعلق سے جمعہ کے دن بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ عید بقرعید نماز کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے، ظہر اس سے زیادہ تاکیدی نماز ہے، ظہر فرض ہے، عید بقرعید واجب ہے، مگر واجب کے لیے مارا ماری ہے، واجب کے لیے صاحب کمیٹی کی تشکیل دی جا رہی ہے، واجب کے لیے صاحب لمبی اونچی ٹوپی پہن کے پہلی صف میں جگہ بنائی جا رہی ہے، اور جو اس سے بڑی نماز ہے نماز پنجگانہ، اس کے لیے نہ کوئی سرگرمی ہے، اس کے لیے نہ کوئی محنتیں ہیں، اس کے لیے نہ کوئی جدوجہد ہے، اس کے لیے نہ کوئی شوق ہے، نہ اس کے لیے کوئی دماغ میں کوئی اور صاحب زور چل رہا ہے، بس اتنا ہے نفل کے لیے پاگل ہے لوگ، ٹوپی کے لیے پاگل ہیں صاحب، جبہ کے لیے پاگل ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی، مگر نماز فرض اعظم ہے۔ وہ سب مسئلہ بعد میں ہے کہ ٹوپی کب پہنی جائے گی، کب کیسے پہنی جائے گی، یہاں بٹن لگایا جائے گا، یہاں کلائی کھولی جائے گی، نماز ہی نہیں ہے، کلائی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے فرسٹ نماز، کپڑا نہیں تو ننگے نماز پڑھو، نماز پڑھو، ننگے نماز پڑھو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ نہیں سکتا ہے تو اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ہوگا۔ کپڑا نہیں ہے ننگے پڑھو، گڈھا کھود کے پڑھو، اپنے گھر کے اندر پڑھو، مسجد میں جاؤ اپنے گھر کے اندر پڑھو، مگر نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ اب فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اب صاحب چلے ہیں صاحب ٹوپی کرنا ہے، ایسے پہننا ہے، ویسے پہننا، پہلے فرض ادا کر، ننگے سر بھی کوئی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی۔ البتہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو نماز کا حسن ہے، جو نماز کی خوبصورتی ہے، فرائض و واجبات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو مسنون طریقے ہیں تب نہ وہ بندہ کھوجے گا آگے، پہلے روٹی چاول تو آ جائے، اس کے بعد میں سلاد اور پاپڑ کا خیال کیا جائے گا، تب اس کے بعد سمجھا جائے گا کہ پگڑی پہننے پر نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں، پگڑی پہننے کے بعد نماز کا کیا ثواب ہے۔ نماز ہی نہیں ہے، اب پگڑی پہن کے نماز کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں نماز پڑھے بندہ پہلے بتا دے لوگوں سے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جوان ہونے کے بعد مرد عورت دیہاتی شہری سب پر سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، درگاہوں کی حاضری کا یہ سوال نہیں ہوگا، بتاشا پہ فاتحے کا یہ سوال نہیں ہوگا، پنڈوا شریف اسد اللہ پور جانے کا یہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ اچھا کام ہے، جانا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے، اجمیر کیوں نہیں گئے، تم مدینہ شریف کیوں نہیں گئے۔ سوال اگر حج فرض ہے تو حج کا فرض کا سوال ہوگا، لیکن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم اجمیر کیوں نہیں گئے، تم بغداد کیوں نہیں گئے۔ ہاں اللہ پیسہ دے تو جاؤ، ہر مہینے کی 6 اجمیر میں کرو، اللہ پیسہ دے تو ہر مہینے کی 11 بغداد میں کرو۔ پاکستان میں پیر صاحب ہیں جو اپنے 100 مریدوں کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ بغداد شریف جاتے ہیں، مگر جانا فرض نہیں، وہ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غوث پاک کے عاشق ہے، وہ جائیں، بغداد ہی میں گھر بنا لیں، روزانہ فجر سب 5 نمازیں غوث پاک کی مسجد میں ادا کریں، ہر نماز کے بعد غوث پاک کے مزار پہ فاتحہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں، بہت اچھا سپیریئر کام ہے وہ، اگر دل کے اخلاص کے ساتھ اگر پڑھیں گے قطب ولی ابدال سب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ولایت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ کرے، مگر یہ فرض نہیں ہے کہ سوال ہو قیامت کے دن کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے، تم اجمیر کیوں نہیں گئے، تم بریلی کیوں نہیں گئے، تم پنڈوا شریف کیوں نہیں گئے، تم ہر جمعرات کو فاتحہ کیوں نہیں دلایا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں رجب کا روزہ، شعبان کے روزہ، 1 تاریخ کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، 15 رجب کا روزہ، اب صاحب شوہر بولتا ہے میری بیوی تو صاحب روزہ رکھ رہی ہے، ہم نہیں رکھتے مگر وہ رکھتی ہے، حضرت ہماری بیوی بڑی زبردست ہے، وہ تو رجب میں 5 روزے رکھتی ہے، شعبان کے مہینے میں 10 روزے رکھتی ہے، 50 رکھو، اب وہ تو بھوکی رہنے کے لیے پیدا بھوکی رہتی ہے، وہ صبح سویرے اٹھی ہے، سارا کام کر کے ناشتہ کھاتی ہے وہ 12 بجے، وہ دوپہر کھانا کھاتی ہے 5 بجے، رات کا کھانا کھاتی ہے 10 11 12 بجے، تو اب صاحب اس کو بھوکے رہنے کی بیماری ہے، اب روزہ اب بھوکا تو رہنا ہی ہے، چلو ایسے نہ ویسے نیت کر لیا، روزے کی روزہ رکھ لیا، اب نفل روزہ رکھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی عبادت گزار ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے وہ، ہر حال میں نماز پڑھے۔ جن دنوں میں نماز فرض نہیں ہے ان دنوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 500 بار درود پڑھ لے تاکہ نماز کی عادت لگی رہے، اور جن دنوں میں نماز فرض ہے ایسا نہیں کہ پاک ہوئی رات میں تو اب وہ نہائیں گی 3 بجے، اس بیچ میں فجر چلی جائے ظہر چلی جائے، نہیں، اس کو حساب کرنا ہوگا۔ پہلے زمانے کی خواتین وہ چراغ کی روشنی میں وہ اپنے کپڑے دیکھتی تھی
کہ कपून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चराग जला के देखती थी कहीं गलत बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कजा रोजा रख नहीं रही है। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं, फजीलत है इशरात और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है, वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, और 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कजा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रहे, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज हैं उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कजा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कजा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया, इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कजा है, उस कजा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, यह पूरा मकदूर का पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को यह मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना, पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपनी 35 साल की नमाज कज़ा है, उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे, तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई, अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, फुक़हा कराम, कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वो अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो महाना बारी के दिन अय्याम होते हैं, उन दिनों का रोजा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज रोजे की वो कज़ा न कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, यह हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन,
हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो, जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक, उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। तो अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे जो होते हैं वह फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले,